جناب مولانا اسد محمود صاحب. جی میں ٹرن بائی ٹرن سب کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں سویڈن میں ہونے والے واقعے پر آج پاکستان کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا اور اس واقعے کو اس کے ایجنڈے پر رکھنا، جس روز یہ واقعہ دنیا کے کونے کونے تک اس کی خبر گئی، امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا رد عمل اس پر آیا، مسلم حکمرانوں کا رد عمل اس پر آیا، پاکستان کا رد عمل، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی زعماء نے، مذہبی زعماء نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اس کو نفرت انگیز، شرانگیز واقعہ قرار دیا. OIC کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ اس فورم پر اس کو اٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اس فورم پر ایک فیصلہ کیا جائے جس کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اور سدباب کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا جائے. میں نے کابینہ میں جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مملکت خداداد پاکستان کے اس موقف کو سنا، اس پر پوری کابینہ کی تائید ان کو حاصل تھی اور اس واقعے کو آج اس اجلاس کی صورت میں پوری قوم کا موقف، قوم کے نمائندوں کا موقف یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. ایک طرف یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، دوسری طرف سویڈن کی حکومت اس کو انفرادی فعل قرار دیتی ہے. جناب اسپیکر، اس کو مسترد کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس واقعے کے جزیات میں جائیں گے تو عید کے روز ہونے والا یہ واقعہ، جس واقعے کی اجازت وہاں کی مقامی عدالت نے اس فرد کو دی اور سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں یا سیکیورٹی کہہ دیں، قرآن کریم کو اس ملعون شخص نے نظر آتش کیا. سویڈن کی طرف سے سرکاری مذمت جو آئی اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس واقعے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور اس حق کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے. کیا یہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کر سکیں گے جہاں پر ہم ایک طرف مغرب کی ان پالیسیوں کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ہم مسلسل ہمارا ملک اس کی زد میں ہے کہ جہاں پر
ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس اسلامی تصور کو اجاگر کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے، ہماری ریاست کے فرائض منصبی میں ہے، ہماری حکومتوں کے فرائض منصبی میں ہے۔ آج ہم پاکستان کے 75 سال تو منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اسلام کے حق میں آئین کے دیے ہوئے ان ہدایات اور احکامات کی روشنی میں اسلام کے حق میں وہ پروپیگنڈا کیا ہے جو اس ریاست کا اور اس ریاست کے آئین کا اسلام پر حق ہے، یا ہم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں حکومت کا حصہ ہوں، میں کابینہ کا حصہ ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کو اس پارلیمان کے اندر ضرور بیان کرنا ہے کہ مغرب پاکستان کے اندر اس اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ ہم 75 سال ایک مرتبہ جب ہم اس ملک کو 2 قومی نظریے پر بننے والا ملک کہتے ہیں، نظریاتی طور پر اس ملک کو اسلامی بنیادوں پر کھڑا کرنے والا ملک کہتے ہیں، تو پھر 75 سال ہونے کے باوجود یہ بحث آج بھی کیوں جاری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ کیا قائد اعظم نے اس پاکستان کو اسلامی ریاست کے تصور سے نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے بر صغیر کے اندر 2 قومی نظریے کی بات نہیں کی تھی؟ آج اگر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے پر جو ایک ملعون شخص نے قرآن کریم کے بارے میں کیا، اور یہ تسلسل ہے ان واقعات کا جناب اسپیکر جو ماضی میں بھی ہوتے رہے، ماضی میں بھی ہم احتجاج کرتے رہے، ماضی میں بھی ہم ان کے سامنے مذمتیں کرتے رہے، لیکن اب ہمیں اس کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جانا ہوگا۔ ہمیں دنیا کے ہر فورم پر جو اس دنیا نے بنائے ہیں انسانیت کے لیے، اس پر اس کو اٹھانا ہوگا۔ اگر کسی ریاست کے پرچم کو جلانا جرم ہے، اگر کسی ریاست کے سپہ سالار کی تصویر کو جلانا جرم ہے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلانا سب سے بڑا جرم قرار دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ان پر عیا کر دینی چاہیے کہ مغرب کی وہ ترجیحات جو پاکستان میں اسلامی ریاست کے خلاف ہیں، اور میں اس کا آغاز جناب اسپیکر اس وقت سے جب جنرل سکندر مرزا مغرب کی پالیسیوں کی دوام کے لیے اور ان کی ترجیحات کے لیے کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ نہ رہے، اس وقت سے اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، لیکن اس ملک میں بسنے والے 22 کروڑ عوام جنہوں نے مذہبی لوگوں کو، جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے اپنے ان پیشواؤں کو اس پارلیمنٹ میں بھیجا، اس دستور ساز اسمبلی میں بھیجا، جنہوں نے 25 سال مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر اس پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا، اور آج ہم تمام جماعتیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو، قائد اعظم نے اس ملک کو اسلامی ملک کے طور پر حاصل کیا، اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک اسلامی آئین دینے کے بعد اس سفر میں اس پر اضافہ کیا کہ جو قائد اعظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے اس کا آئین ہم نے اسی طرح قوم کو دیا۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کے ساتھ ہونے والے اس نفرت انگیز، شرانگیز فعل کی ہم امت مسلمہ کی اس آواز کے ساتھ آواز ملانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ OIC کے فورم پر ایک طاقتور بیانیہ بنایا جائے، اس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لے جایا جائے، اور اس مسئلے پر ایک مستقل قانون سازی ہونی چاہیے۔
آج ہمیں مغرب تنگ نظری کی بات کرتا ہے، اسلام کے خلاف شدت پسندی کی بات کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام پر کے نام پر صورتیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر میں ان کی اولادوں کے نام موسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، مریم بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج پھر بھی ہمیں تنگ نظر کہا جا رہا ہے، اور ان کا یہ فعل جب ادارے ان کی پشت پناہی کریں، ان کی عدالتیں ان کی پشت پناہی کریں، ان کی فورسز ان کی پشت پناہی کریں، اور جب اس طرح کے واقعے سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آخر میں آ کر کہا جائے کہ یہ اس کا انفرادی فعل ہے لیکن قانوناً جائز ہے، ایسے قانون کو بدلنا ہوگا۔ اس طرح کے قانون کو مسلمان اور اسلام مسترد کرتا ہے۔ ہم ان کی تحریف شدہ آسمانی کتب کو ان کی توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے خود آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کیے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تصاویریں اور ان کے بت بنائے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، لیکن وہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اور ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں۔ کوئی کسی بات کو نہیں سنتا، اور